آبنا ہرمز پر پھر کشیدگی، ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملے، امریکی فوج کے ایران میں فضائی کارروائی، متعدد عسکری اہداف کو نشانہ بنایا، ایران کے شہر سیرک میں دھماکوں کی آوازیں، ایرانی میڈیا کے مطابق متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی ویب سائٹ نے امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، امریکی فوج آبنا ہرمز میں کارروائی کر رہی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایرانی میزائل اور ڈرون ذخائر کے علاوہ ساحلی ریڈار تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملے سنگاپور کے تجارتی جہاز پر ہونے والے ڈرون حملے کے رد عمل میں کیے گئے۔ ایران کا فضائی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ، جواب میں خطے میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کارروائی امریکہ کی جنگ بندی اور آبنا ہرمز سے متعلق بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی پر کی گئی ہے۔ بحرین کے ایرانی ڈرون حملے کی مذمت، بحرین کی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ ایرانی ڈرونز نے بحرینی سرزمین کو نشانہ بنایا اور شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ پرتشدد کارروائیوں کا جواب دیا جائے گا، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ایکس پر بیان، کہا اگر انہیں اس بات پر اختلاف ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر کس طرح عمل درآمد ہو رہا ہے تو وہ فون اٹھا کر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ایران نے امریکی حملے مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کی ذمہ داری امریکہ اور تمام فریقین پر عائد ہوتی ہے جو جارحانہ کارروائیوں میں تعاون کر رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر فوجی مشیر محسن رضائی نے کہا آبنا ہرمز میں کشیدگی پیدا کر کے امریکہ معاہدے کی 5ویں شق کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کا جواب فوری اور فیصلہ کن دیا جائے گا۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے بحرین پر ایرانی ڈرون حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے میں امن کی کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ قطری وزارت خارجہ نے حملوں کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری جاری رکھنے پر زور دیا۔ اماراتی وزارت خارجہ کا بحرین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Syed Asim Munir, for his untiring effort, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace. امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد معاہدے پر دستخط اعزاز کی بات ہے۔ فیلڈ مارشل نے اس کے لیے دن رات انتھک محنت کی، انہیں خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا ماں کے حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا، ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے 3 جولائی کو ایران جائیں گے۔ وزیراعظم کے ساتھ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ایران جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ میں رابطہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے امن عمل آگے بڑھانے میں پاکستان کے مسلسل تعاون کو سراہا۔ عباس عراقچی نے ایرانی عملے اور ماہی گیروں کی بحفاظت وطن واپسی پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ مستقبل میں بھی قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی برطانوی ہم منصب سے بھی گفتگو، برطانیہ کا پاکستان کی امن کوششوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ حزب اللہ نے لبنان اسرائیل معاہدہ مسترد کر دیا، مسلح جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ تنظیم کے سربراہ نعیم قاسم نے واشنگٹن فریم ورک کو توہین آمیز اور خود مختاری پر سمجھوتا قرار دیا۔ ایران امریکہ معاہدے کو نافذ کرنے کا مطالبہ۔
امریکی صدر ٹرمپ نے دنیا کا بوجھ کندھوں پر اٹھا لیا. صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر منفرد تصویر شیئر کی جس میں انہیں یونانی دیوملائی کردار اٹلس کے انداز میں زمین کو اٹھائے ہوئے دکھایا گیا. بات چیت کے ذریعے صحیح مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ہوگا. پورا پاکستان اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں. ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے رابطے کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. جتنے بھی متعلق حکام ہو سکتے ہیں ہم ان سب سے بات کریں گے. معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں اور امن قائم ہو. آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام کے لیے جماعت اسلامی میدان میں آ گئی. حافظ نعیم الرحمان پی ٹی آئی قیادت سے ملنے پہنچ گئے. بیرسٹر گوہر کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا آزاد کشمیر کا مسئلہ بات چیت سے ہی حل ہو سکتا ہے. وفاقی وزیر بیانات دے کر جلتی پر تیل چھڑک رہے ہیں. غیر ذمہ دارانہ بیان دینے والے وزیر خود کو کشمیری بھی کہتے ہیں اور تاریخ بھی نہیں پڑھتے. آزاد کشمیر سے متعلق رابطوں کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے. آج وزیر اعظم سے بھی بات کروں گا. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر بولے جماعت اسلامی کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم امن کے لیے مشترکہ کوششیں کریں گے. سیاسی بیان بازی اور پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے. امیر جماعت اسلامی کی قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے بھی ملاقات ہوئی. چیلنج کرتا ہوں پورے سندھ میں ایک سڑک بھی خراب نہیں. جو سڑکیں وفاق حکومت کے ماتحت ہیں اس کا بیڑا غرق ہے. صوبائی وزیر شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال. کہا وفاق کی حکومت کے ماتحت ادارے سڑکیں بنانے کے لیے تیار نہیں. یلو لائن BRT منصوبہ کراچی کے شہریوں کی بڑی کامیابی ہوگا. شارع بھٹو پر MQM اراکین سفر کرتے ہیں لیکن سامنے کبھی تعریف نہیں کرتے. سید غنی نے کہا کراچی کا لاہور سے موازنہ ہوتا ہے. لاہور اس لیے آگے بڑھ گیا کیونکہ وہاں MQM نہیں تھی. یونٹ انچارج کی بات کرتے ہو. ہم تو اس قائد کے خلاف دھڑلے سے بولتے تھے جسے آپ نے چھوڑ دیا. میں کراچی پر تنقید کریں. ہو سکتا ہے وہ شہریوں کی توقعات پر پورا نہیں اترتے ہیں. خواہش ہے شہر سے اسٹریٹ کرائم ختم ہو جائے لیکن ایسا ممکن ہے. جرائم کم ہوئے لیکن ہم اب بھی مطمئن نہیں. کراچی لندن اور نیو یارک سے زیادہ پرامن ہے. اب یہ 1992 والا کراچی نہیں. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا اسمبلی میں اظہار خیال. کہا کراچی جتنا اردو بولنے والوں کا ہے اتنا ہی سندھی پنجابی اور پٹھانوں کا بھی ہے. کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے اور رہے گا. تقریروں سے ادھر ادھر نہیں ہوگا. PPI حکومت میں بوری بند لاشیں نہیں ہونے دیں گے. ناصر حسین شاہ نے کہا کچھ عناصر کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی غیر آئینی باتیں کر رہے ہیں. وفاق کے پاس اپنا فعال بلدیاتی نظام نہیں. آئین کے آرٹیکل 140 پر حقیقی طور پر سندھ میں عمل ہو رہا ہے. MQM کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طہا احمد نے کہا صوبے کو غداری سے کیوں منسوب کیا جاتا ہے. نئے صوبوں کی بات آئین پاکستان میں موجود ہے. پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں زلزلہ. 5.9 شدت کے زلزلے سے اسلام آباد بھی لرز اٹھا. لوگ گھروں سے نکل آئے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں اراکین نشستیں چھوڑ کر باہر نکلے. لاہور، شیخوپورہ، قصور، میاں والی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں خوف و ہراس. پشاور، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان قبائلی اضلاع، مالاکنڈ ڈویژن، ہزارہ ڈویژن میں بھی جھٹکے. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقے بھی لرز اٹھے. بلوچستان کے سرحدی اضلاع میں وقفے سے جھٹکے. وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے اموات کی تعداد 1430 ہو گئی. ملبے سے اب تک 300 سے زیادہ لاشیں نکالی جا چکی ہیں. 3000 سے زائد افراد زخمی. اب تک 430 آفٹر شاکس محسوس کیے گئے. وینزویلا کے شہر لاغیرا میں زلزلے کے 26 گھنٹے بعد خاندان کو ملبے سے بحفاظت نکال لیا گیا. متاثرین 8 منزلہ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر موجود تھے. فرنیچر چھت کا بوجھ سنبھال کر موت کے آڑے آ گئے. 3 افراد میں سے بچے اور خاتون کو خراش تک نہیں آئی. سیمن بلوئرا ایئرپورٹ کی بندش سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا. امریکہ، ترکیہ اور کولمبیا سے امداد پہنچا دی گئی.
کوئٹہ کے قریب دشت کے علاقے میں راستہ بھولنے والے کراچی کے خاندان پر فائرنگ۔ نادرآباد کراچی کا رہائشی علی جمیل جاں بحق، خاتون شدید زخمی، گاڑی میں موجود 2 بچے بال بچے۔ متاثرہ خاندان گوگل میپ کی غلط رہنمائی سے دشت کے علاقے کھنڈ پہنچ گیا۔ کھنڈ میں نامعلوم مسلح افراد نے گاڑی پر اندھادھند فائرنگ کر دی۔ مقتول علی جمیل اور اہل خانہ اپنی گاڑی میں کوئٹہ آ رہے تھے۔ واقعہ گزشتہ رات پیش آیا۔ لاش اور زخمی خاتون کراچی منتقل کر دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کے خاران اور مستونگ میں 2 آپریشن۔ بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 8 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 25 اور 26 جون کو خاران میں 3 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ مستونگ میں ممکنہ خودکش حملہ آور کی موجودگی پر پیشگی انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا۔ ایک خودکش حملہ آور سمیت 5 دہشت گرد مارے گئے۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اس نے کہا کی تھی کہ مختلف لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے تو کیا کرنا ہے کہ دھرنے میں جا کے رولا پوچھتے ہیں۔ میں کلادم تنظیم کے لیے اشتہارات بھی بناتا تھا اور مجھے ہمراہ نے کال کر کے کہا کہ آپ نے مختلف لوگوں سے پیسے دینے ہیں۔ وہ اس سے دھرنے کے لیے پیسے مانگے تھے جو میں نے مگر کو دے دیے تھے۔ کلدم عوامی ایکشن کمیٹی کا مالیاتی نیٹ ورک بے نقاب، گروہ میں ملوث افراد گرفتار کر لیے گئے۔ بیرون ملک سے بھی پیسے منگوائے جا رہے تھے۔ گرفتار سہولت کاروں نے اعتراف کرتے ہوئے کلدم کمیٹی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ رقوم کلدم کمیٹی کی انتشاری اور تقریبی سرگرمیوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ آپریشن سندور میں تیاروں کے بعد بھارت نے اپنے فوجیوں کی امداد بھی تسلیم کر لی۔ آپریشن سندور میں ہمارے فوجی ہلاک ہوئے۔ بھارت نے سرکاری سطح پر اعتراف کر لیا، 6 اہلکاروں کے نام ظاہر کر دیے۔ بھارتی حکومت نے 6 اہلکاروں کے نام نیشنل وار میموریل کے رول آف آنر میں شامل کر دیے۔ KMS کے مطابق بھارتی حکومت سیاسی مفادات کی خاطر اپنے ہی فوجیوں کی قربانی چھپاتی رہی۔ فوجیوں کے ورثہ کے مسلسل دباؤ اور احتجاج کے بعد حکومت ان ناموں کو ظاہر کرنے پر مجبور ہوئی۔ دنیا کے مالیاتی قواعد دوبارہ لکھے جا رہے ہیں۔ پاکستان عالمی مالیاتی نظام کی نئی تشکیل میں فعال کردار ادا کرے گا۔ مالیاتی نظام سافٹ ویئر اور بلاک چین کے ذریعے خودکار ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر مملکت بلال بن ثاقب کا زیورخ میں عالمی فورم سے خطاب کا ڈیجیٹل اثاثوں کی بالادستی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان ٹوکنائزڈ فائنانس کے قواعد بنانے والوں میں شامل ہوگا۔ معاشی جدت کو روکنے کے بجائے مؤثر انداز میں ریگولیٹ کرنا ذمہ داری ہے۔ یلو لائن BRT منصوبے میں 8.5 ارب روپے کے مبینہ کرپشن کا کیس۔ عدالت نے ملزم ضمیر عباسی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن حکام کے حوالے کر دیا۔ تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب۔ اینٹی کرپشن نے موقف اپنایا، ملزم کی ملی بھگت سے من پسند ٹھیکیداروں کو غیر قانونی فائدہ پہنچایا گیا۔ افسران اور ٹھیکیداروں کے گٹھ جوڑ سے سرکاری خزانوں کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا۔ ملزم ضمیر عباسی نے بتایا منصوبے کنسلٹنٹ ایک وزیر کا قریبی رشتہ دار ہے۔ عدالت نے کیس کی ضمنی چلان کو باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بنا لیا۔ مسلسل گرمی اور متوقع بارشوں کے باعث گلیشیئرز پگھلنے کی رفتار میں اضافے کا خدشہ۔ NDMA نے پہاڑی اور بالائی علاقوں کی الرٹ جاری کر دیا۔ گلگت بلتستان، KP اور آزاد کشمیر کے دریاؤں، ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز ہونے کا امکان۔ گلیشیائی جھیلوں پر دباؤ بڑھنے سے پانی کا خراج، اچانک سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ انتظامیہ اور شہریوں کو احتیاط کی ہدایت۔ یورپ میں ریکارڈ توڑ گرمی۔ اسپین میں 4 روز کے دوران 270 افراد جان سے گئے۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ پیرس میں 24 گھنٹے کے دوران دل کا دورہ پڑنے کے 25 کیس رپورٹ۔ فرانس بھر میں 3 سالہ بچے سمیت 52 افراد لقمہ اجل بنے۔ سوئٹزرلینڈ میں گرمی کا 80 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نیدرلینڈز میں ریکارڈ الرٹ جاری۔ برطانیہ کے بیشتر حصوں میں پارہ 36 ڈگری سے اوپر چلا گیا۔ اسپتالوں میں کولنگ سسٹم بیٹھنے سے طبی آلات نے کام چھوڑ دیا۔
نہ انہوں نے بجٹ سپیچ پڑھی ہے، نہ دیکھی ہے، نہ سنی ہے، نہ پروجیکٹس پتہ ہے ان کو انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے اندر۔ اسپیکر صاحب، انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج پہ چیف منسٹر پنجاب بزدار صاحب کا ویژن تھا ماحولیات، ہمارا ویژن ہے ماحولیات۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ، اپوزیشن نے بجٹ پڑھا ہے، نہ انہیں بجٹ سے متعلق کچھ معلوم ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال، کہا عثمان بزدار کا ویژن ماحولیات جبکہ ہمارا ویژن ماحولیات ہے۔ ماحولیات کے لیے جو پیسے دیے گئے ہیں 100% استعمال ہوئے۔ 1000 سے زائد افراد پر مشتمل تحفظ ماحولیات فورس بنائے گئے۔ عظمت بخاری کا کہنا تھا پوائنٹ سکورنگ ہی موجودہ اپوزیشن کا اصل مقصد بن چکا ہے۔ ہم اپوزیشن میں تھے تو 4 منٹ نہیں بولنے دیا جاتا تھا۔ پنجاب اسمبلی نے فائنانس بل کی منظوری دے دی۔ پاکستان کو ورلڈ کپ کے آخری میچ میں فتح مل گئی۔ قومی ویمن ٹیم نے نیدرلینڈز کو 37 رن سے ہرا دیا۔ برسٹل میں جج ٹیم نے 127 رنز کے تعاقب میں 89 رنز پر ڈھیر ہو گئے۔ کپتان فاطمہ ثنا اور عائشہ ظفر نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ گرلز ان گرین نے پہلے کھیل کا 6 وکٹ پر 126 رنز بنائے۔ گل فیروزہ 63 رنز کی ناقابل شکست اننگ پر میچ کی بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ قومی ٹیم ورلڈ کپ کے 5 میں سے صرف 1 میچ میں ہی جیت سکی۔ میچ کے بعد کپتان فاطمہ ثنا نے تماشائیوں میں شرٹ تقسیم کی۔ اور ویمن T20 ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئرلینڈ سے شکست کے باوجود سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ آخری گروپ میچ میں انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو ہرا کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ انگلش ٹیم پہلے ہی آخری 4 ٹیموں میں جگہ بنا چکی۔